جناب برکاتی صاحب، آیت مبارکہ آپ ارشاد فرمائیے، تلاوت کیجئے، شان نزول بھی بتائیے، اور اس کی جو تاریخی اہمیت ہے، ایک سنگ میل کی حیثیت ہے، اس پر روشنی ڈالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اولین طور پر یہ چند آیات نازل ہونے والی، اس نے ابتدا میں ہی ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا جی، کہ بتا دیا کہ ایک مسلمان کے شایان شان ہے کہ اس کی زندگی کا آغاز ہی علم کے ذریعے، سبحان اللہ، اور اس میں خود رب کائنات نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم فرمایا حضرت سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے۔ اور اس میں بھی ایک لطف یہ رہا کہ کسی اور فرشتے کو نہیں بھیجا گیا بلکہ فرشتوں کے سردار کو بھیجا گیا، اور یہ تعین کر دیا گیا کہ یہ امت سب امتوں کی سردار ہے، کیونکہ ان کے نبی سب نبیوں کے سردار ہیں، تو وہ کلام ان کی طرف لایا جا رہا ہے جو تمام کلاموں کا سردار۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل بھی اس پہاڑ کی ایک اہمیت تھی، اچھا حیثیت تھی، اس حوالے سے جو خصوصاً حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد امجاد جو بیت اللہ شریف سے خصوصی محبت کرتے تھے، اور چونکہ کوئی بھی زمانہ سلیم الفطرت لوگوں سے خالی نہیں ہوتا، تو وہ جو سلیم الفطرت لوگ ہوا کرتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ بیت اللہ کے اندر بت بھرے ہوئے ہیں، اور ان کی جو نحوست ہے وہ بیت اللہ شریف کی عظمت کو گہنانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو پھر اس کا ایک محل وقوع ایسا تھا کہ ایک انتہائی محفوظ مقام ہے غار حرا، اچھا، اور اس کے اندر جا کر بیٹھ جائیں تو دھوپ اور بارش اور ان کے اثرات سے محفوظ ہونے کے لیے ایک قدرتی چھت، اور پھر اس کی اگلی طرف جا کر بیٹھ جائیں تو وہاں سے بیت اللہ شریف بھی واضح نظر آتا۔ سبحان اللہ، تو لہٰذا جس نے وہاں سے روحانی نور حاصل کرنا ہوتا تھا وہ ادھر ہی آ کے بیٹھا کرتا تھا۔ اور آقا کریم علیہ السلام سے قبل حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اس میں بطور خاص تشریف لایا کرتے تھے، اور یہاں آپ جو ہے وہ اس دور کی جو خصوصی عبادت تھی غور و فکر کرنا، دین ابراہیمی کے تفکروا فی الخلق، مخلوقات میں غور و فکر کرنا، وہ اللہ کی تخلیقات میں یہاں بیٹھ کر اللہ کے گھر کے نظارے لیتے ہوئے کیا کرتے تھے۔ اور وہ جو ابرہہ نے حملہ کیا تھا تو اس وقت بھی آپ ادھر سے نکلے تھے اور ادھر ہی غار حرا کے اندر تشریف لا کر یہاں پر بیٹھے تھے، اور دیکھتے تھے کہ بیت اللہ کا مالک اپنے گھر کے ساتھ جو بدنیتی کر کے اس کی عزت کی پامالی کے لیے آ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، تو آپ اس وقت بھی اس میں تھے۔ تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصل میں وہ مسند تھی جو حضور علیہ السلام کو اپنے آباء و اجداد کی طرف سے ملی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو آپ بھی پھر یہاں پر تشریف لایا کرتے تھے، اور خصوصاً اعتکاف کی کیفیت یہاں پر بآسانی میسر آتی تھی۔ اور پھر اس کا یہ بھی ایک خصوصی طور پر اعجاز کہہ لیں اس غار کا کہ اس کے اندر ایسی صورتحال ہے کہ وینٹیلیشن ہوا کی بہت زیادہ رہتی، اچھا، چونکہ وہ گرم ماحول تھا، تو گرم ماحول کے اندر پہاڑ بھی یہ خشک تھے، تپتے تھے، لیکن ان کے اندر وہ کراسنگ کا سسٹم ایسا اب بھی موجود ہے کہ وہاں کا احساس ہوتا، گرمی وہاں پر محسوس نہیں ہوتی۔ اور بھی اس کے کافی سارے محل وقوع کے اعتبار سے لوگوں کو ایک طبعی طور پر تفریح اور آسانی فراہم کرنے کے لیے سامان موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں پر تشریف لایا کرتے تھے، اور یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ اس کے آغاز کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک میاں بیوی کا بھی ریلیشن آپس میں کیسا ہونا چاہیے، کہ حضور تشریف لاتے ہیں تو حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا ان کو کسی بھی موقع پر ڈسٹرب نہیں کیا کہ آپ وہاں پر کیا لینے جاتے ہیں، اللہ اللہ ہمیں چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر ادھر کیا کرتے ہیں، آپ ادھر رہا کریں، ایسا کوئی بھی نہیں، بلکہ وہ سامان بنا کے اشیاء خورد و نوش وہ پیش کیا کرتی۔ اور جب آقا کریم علیہ السلام اللہ کے اس
وہ جو خود رب کائنات نے افلا تتفکرون افلا تتدبرون یہ احکامات جاری کیے ہیں، حضور تو اس سے پہلے عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہاں پر جلوہ گر ہیں، تو ایک موقع وہ آیا کہ جب سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں یہی آیات بینات لے کر حاضر ہوئے، اقرا پڑھیے، آپ فرماتے ما انا بقارین، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو اس میں ایک بات بڑی قابل غور ہے، جس کو لوگ کسی اور رنگ میں لیتے ہیں، حقیقی رنگ اس میں یہ بنتا ہے کہ حضور کا تو یہ جواب بنتا ہی نہیں تھا۔ جی انہوں نے کہا پڑھیے، آپ کا سوال یہ بنتا تھا کیا پڑھوں؟ بالکل سوال یہ تھا کیا پڑھوں؟ آپ کہہ رہے ہیں میں پڑھنے والا نہیں ہوں، مطلب یہ ہے کہ تو مجھے پڑھانا چاہتا ہے، کیا تو میرا استاد بننا چاہتا ہے؟ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ لیکن جب انہوں نے کلام اللہ کے طور پر ان آیات کی تلاوت کی تو پھر حضور نے تلاوت کرنی شروع کر۔ سبحان اللہ۔ تو اب لوگ یہاں سے نعوذ باللہ اخذ کرتے ہیں کہ حضور کچھ پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو وہ جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ اسی کے ایسے ہی ترجمے کیا کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ جملے حرز جاں ہیں کہ حضور علیہ السلام کا وہ جو فرمانے علی شان ترمذی شریف میں موجود ہے، ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، میری تعلیم و تربیت کسی اور نے نہیں کی، خود رب کائنات نے فرمائی فاحسن تعدیبی، اور وہ میری تعلیم و تربیت میں رب نے حسن اور نکھار پیدا کر دیا، اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا؟ سب سے اہم ترین چیز کا ذکر کر دیا، پوری کائنات کا اس میں احاطہ کر دیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا، اپنی ابتدا سے غور کرو، ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو عزتیں دینے والا ہے، سرفرازیاں دینے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو علم سکھایا ہے، کس کے ذریعے؟ قلم کے ذریعے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سکھایا وہ جو جانتا نہیں تھا، قلم کے ذریعے سکھایا۔ ادھر کہہ دیا نون والقلم وما یسطرون، وہاں قلم کی قسم اٹھا دی اور کہہ دیا کہ آسمان دنیا پر لکھنا فرشتوں کا کام ہے، اور زمین پہ قلم کے ذریعے علم حاصل کرنا ابنائے آدم کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔